قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة إلى آخر الحدیث۔ بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں ماہ محرم کے تعلق سے بھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی خدمات کے تعلق سے بھی۔ اب مختصر بات کرنی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ قربانی پیش کریں۔ 15 منٹ وقت نماز کا بڑھا دیا جا رہا ہے۔ آپ کو تو یہیں رہنا ہے، ہم لوگوں کو دور بھی جانا ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر کے آدم علیہ السلام کی نسل سے جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب کو باہر نکالا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں نا، سارے انسان۔ تو آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام لوگوں کو نکال لیا اللہ پاک نے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کامثال الذر، چھوٹی چھوٹی جو چیونٹیاں ہوتی ہیں اس جیسی شکل میں سب لوگوں کو باہر نکالا۔ ایک باریک سی چیونٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی شکر میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہاتھ لگانے پہ مر جاتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے اور عجیب طرح کی بو اس میں اٹھتی ہے، اس کو ذر کہتے ہیں عربی میں، اتنی باریک باریک چیونٹیوں کی شکل میں۔ جب سب لوگ باہر آ گئے تو سب کے سامنے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ تم کو پالنے والا کون ہے؟ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم کس کی پرستش کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ آدم کی تمام اولاد، اس میں ہم اور آپ بھی تھے۔ ہم نے اور آپ نے وہاں دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی یہ اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کی پرستش کریں گے۔ آپ کہیں گے ہم کو تو یاد نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ تو 2 گھنٹہ پہلے کی بات بھول جاتے ہیں۔ گھر میں آپ بیٹھے ہیں، بیوی نے کہا بازار جا رہے ہیں، کھلا سامان نہیں ہے، لیتے آئیے۔ شام کو واپس آتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے ارے سامان لائے؟ ارے وہ تو دماغ سے نکل گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ تو اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے کی بات بھول جاتے ہیں تو وہ تو دوسرے عالم کی بات ہے، اس کو اگر بھول گئے تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ اول الناس اول ناس، سب سے پہلے انسان جو آدم علیہ السلام تھے، سب سے پہلے انہی سے بھی بھول ہو گئی تھی۔ ایک چیز کو کھانے سے اللہ نے منع فرما دیا تھا اور اسی کو کھا لیا۔ تو ہمارے باپ، ہمارے جد امجد حضرت آدم اگر بھول گئے ایک چیز کو تو ان کی نسل تو بھولے گی ہی۔ بھولنا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن عقل مند وہ ہے کہ اگر خود بھول گیا تو یاد دلانے پر اس کو مان لے۔ آپ کو یاد نہیں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو یاد ہے وہ بات، آپ کو یاد دلاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ماننا یہ عقل مندی ہے۔ بھول بھی گئے اور بتانے پر مانتے بھی نہیں تو ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا۔ ہم نے اور آپ نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اور اب بھول گئے تو اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر آتے رہے، اللہ کے بندوں کو وہ وعدہ یاد دلاتے رہے کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے، لہذا اس وعدے پر کھرے اترو، اپنے رب کی وفاداری کرو، اپنے رب کے ساتھ وفاداری کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آپ سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ ہر زمانے میں پیغمبر علیہ السلام آتے رہے اور اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے اور جوڑنے کی فکر اور محنت اور کوشش کرتے رہے۔ سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی آمد پر پھر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اور آپ کو ایسا دین اور ایسی شریعت دی جو ہر طرح سے کامل اور مکمل ہے۔ اب قیامت تک کسی اور دین اور کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ہم کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح کے طور پر احادیث کا ذخیرہ ہم کو عطا فرمایا، یہ قرآن اور حدیث، اور پھر قرآن اور حدیث کے معانی اور مطالب اور ان کا نچوڑ امت کے بزرگان دین اور علماء نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین قیامت تک چلے گا۔ نبی سے دین کس نے سیکھا بھائی؟ نبی سے ہم نے ملاقات نہیں کی نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ سے دین لیا اور ہم تک پہنچایا تو کس کے واسطے سے پہنچایا؟ نبی سے براہ راست صحابہ کرام نے سیکھا، نبی سے صحابہ کرام نے سیکھا، اور صحابہ سے ان کے شاگردوں نے سیکھا جن کو تابعین کہتے ہیں، اور تابعین سے پھر تبع تابعین نے سیکھا، اس کے بعد ائمہ اور بزرگان دین نے دین کو جو ہے مدون کر دیا، کتابوں میں لکھ دیا۔ تو نبی سے دین سیکھنے والے اور ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، یا صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان کو ہر صحابی سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ نہ ہوتے تو دین ہم پاتے ہی نہیں۔ کیسے پاتے؟ جب نبی سے نہیں ملاقات نہیں کی تو کیسے ہم تک دین پہنچتا؟ صحابہ کرام نے تن من دھن کی بازی لگا کر کے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اور راحت اور آرام کو بالکل تج کر کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اور ان صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کا مقام بہت ہی بلند ہے، کچھ صحابہ کا مقام بہت ہی بلند ہے، جن میں سب سے افضل ترین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو صحابی نہ تسلیم کرے تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ ان کا صحابی ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نبی کے ساتھی اور نبی کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ ہمارے حضرت مولانا محمد حسان صاحب ندوی دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، فرمایا اور آپ نے سماعت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمبر 1 پر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا کہ ابو بکر کا نام آ گیا۔ فرمانے لگے ابو بکر کا کیا کہنا، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا رتبہ ہے، اس کو آپ لوگ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ابو بکر کی ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی، صرف ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی پر اللہ جو اجر عطا فرمائے گا ان کو، میری دلی تمنا ہے کہ میری پوری زندگی کی نیکیوں کا اتنا اجر دے دے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب۔ پوری زندگی میں نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ مجھ کو اتنا ہی مل جائے جتنا ابو بکر کو ایک دن اور ایک رات کی نیکی کا ملے گا، تب بھی میں سمجھوں گا کہ مجھ کو بہت کچھ انعام مل چکا۔ وہ کون ایک دن ہے، کون ایک رات ہے جس کا اجر و ثواب اللہ پاک حضرت ابو بکر کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ عمر اپنی پوری زندگی کی عبادت کو اس کے سامنے ایک سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ رات تو ہجرت والی رات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں مشرکین کو دعوت دیتے رہے، لیکن مشرکین مکہ نے قبول نہیں کیا، بلکہ مکہ میں رہنا بھی آپ کا دشوار کر دیا، اور آپ نے طے کر لیا کہ ہم کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے۔ مدینہ راتوں رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نکلے، اور غار ثور میں جب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تدخلوا حتی ادخلہ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ۔ اے اللہ کے رسول، یہ غار جو ہے نا، غار کے اندر ہم لوگوں کو چھپنا ہے، اس میں آرام کرنا ہے کچھ دیر، لیکن سب سے پہلے میں جاؤں گا تب آپ جائیں گے۔ اگر غار میں کوئی خطرے کی چیز ہو تو مجھ پر وہ حملہ ہو، مجھ کو وہ خطرہ پیش آئے، آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑا مکوڑا ہو تو آپ پہلے نہ جائیے، پہلے میں جاؤں گا۔ یہ نبی سے محبت کیسی تھی کہ خطرہ مول لے رہے ہیں نبی کی حفاظت کے لیے۔ اندر گئے، صاف کیا اس کو،
کئی جگہ سوراخ تھے اس غار میں، اپنی لنگی کو پھاڑا، سوراخ کو کپڑے سے بند کیا، لنگی جتنی پھاڑی تھی اور جتنا پھاڑ سکتے تھے اپنے کپڑے کو، اس کے بعد بھی 2 سوراخ بچ گئے اور کپڑا نہیں تھا اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے دونوں سوراخوں کو بند کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میری ران پر آئیے، سر رکھ کر کے آرام کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھ کر کے اس غار میں آرام فرمانے لگے۔ سانپ اس سوراخ میں تھا، اندر سے آ کر کے انگوٹھے میں ڈس لیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب زہر جب بدن میں اثر کر رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ران پر تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے، اس لیے بدن کو حرکت نہیں دیتے کہ نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کتنی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن چونکہ زہر جب اندر اثر کیا، آنکھ سے آنسو کے قطرے گرے، آپ کے رخسار مبارک پر جب آنسو کے قطرے پڑے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا، ما لک یا ابا بکر؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صاحب نے ڈس لیا۔ آپ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لگا دیا، فوراً زہر ٹھیک ہو گیا، لیکن زندگی کے آخری ایام میں وہ زہر دوبارہ اثر کر گیا اور اسی زہر کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ علماء لکھتے ہیں شہادت کی موت ہوئی۔ تو ایک رات کی یہ قربانی تھی ابو بکر کی صدیق کی، کہ اس رات میں جو اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فرماتے ہیں اس رات ہماری پوری زندگی کی عبادت اس اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دن کون سا ہے جس دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس دن میں ایک نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی جب تک تھے تب تک زکوٰۃ دیتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے، زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت ہو گئے، فرمانے لگے کہ نہیں، اگر کوئی نبی کے زمانے میں ایک اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں اور اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی دیا کرتا تھا، اور آج اونٹ دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے بھی جہاد کرے گا۔ اتنا سخت ہو گئے۔ فرمایا اجنقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین میں لوگ بگاڑ پیدا کر لیں اور دین میں کمی کر لیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ فرمایا اتنا سخت ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ عمر فاروق جیسے جری اور نیڈر صحابی کی رائے تھی کہ ان سے مقابلہ نہ کیا جائے، ان سے جنگ نہ کی جائے، اس لیے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں، کچھ طبقہ وہ تھا جو اسلام ہی چھوڑ چکا تھا، ان سے تو مقابلہ ہو ہی رہا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے مسلمہ کذاب کو نبی مان چکے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے ان لوگوں سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان سے بھی مقابلہ ہوگا جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت کے لیے ابو بکر یہاں اتنے سخت ہو گئے۔ فرمایا یہ دن جس دن ابو بکر مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ دن اور وہ رات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گزاری، پہاڑ کے اندر اور غار کے اندر، یہ دونوں راتیں، یہ رات اور یہ دن ہماری ساری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق کا کیا مقام ہے؟ عمر فاروق بھی انہی 10 لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی سلسلہ کلام میں، ایک ہی دفعہ میں 10 لوگوں کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان میں یہ چاروں خلیفہ بھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی لوگ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے جنتی ہونے کا تذکرہ ایک ہی مجلس میں آپ نے فرمایا۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور ان 10 میں یہ چاروں خلیفہ شروع میں نمبر 1 پر ہیں۔ ابو بکر صدیق نمبر 1، نمبر 2 پر حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق کا کیا مقام ہے؟ فرمایا نبی نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کا تو وہ درجہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان کا مقام جانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں آئیں۔
ایک بیٹی کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں عثمان سے نکاح کر دو اپنی بیٹی بہن کا، جس کا نکاح نہ ہوا ہو ان کا نکاح کروا دو کسی سے۔ اگر میرے تیسری بیٹی ہوتی بغیر شادی شدہ تو اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتے، لیکن میری کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہے نہیں، اس لیے تم لوگ ان کا نکاح کسی سے کرا دو۔ اور حضرت عثمان سے خود آپ نے فرمایا کہ عثمان اب تو میری کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے غیر شادی شدہ، میرے 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے انتقال ہوتا رہتا، ایک کے بعد دیگرے تم سے نکاح کرتا رہتا۔ یہ درجہ ہے۔ اور فرمایا صحابہ کرام سے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کا جو نکاح کیا تھا عثمان سے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا تھا کہ عثمان سے نکاح کرو، اس لیے عثمان کی محبت میرے دل میں ہے۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ہم کو ان سے محبت کرنا ہے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ سیدنا حسن اور حسین جن کا تذکرہ ہو رہا تھا ان کے والد ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و احب امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، کس سے؟ حسن سے اور حسین سے، اور ان دونوں کے ابا سے محبت کرے، کس سے؟ حضرت علی سے، اور ان دونوں کی اماں سے محبت کرے، کس سے؟ حضرت فاطمہ سے، وہ جنت میں میرے درجے میں قیامت کے دن ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ درجہ ہے حضرت علی کا، حضرت علی کی بیوی کا، حضرت علی کے صاحبزادوں کا۔ اس لیے محبت کیجئے ان بزرگوں سے، انہی کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا۔ اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ آتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ جانتے ہیں غزوہ احد میں ایک نازک مرحلہ آ گیا تھا، مشرکین سے جنگ ہو رہی تھی، مشرکین نے ٹھان لیا کہ اس جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ تمام مشرکین نے نبی کی طرف اپنا رخ کر دیا، تیر برسانے لگے، حملہ کرنے لگے کہ نبی کا کام ہی تمام ہو جائے تاکہ اسلام مٹ جائے، بالکل ختم ہو جائے۔ طلحہ بن عبید اللہ روکتے رہے، جو تیر آتے تھے ان کو سینے پہ روکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے۔ 80 زخم لکھا ہے علماء نے کہ 80 زخم ان کے بدن پر آیا تھا، اور تیر کو روکتے روکتے ان کا ایک ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا تھا، ایک ہاتھ کام ہی نہیں کرتا تھا۔ کتنی بڑی قربانی دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے۔ کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکل نبی ان لکل نبی حواریًا وحواری الزبیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ خاص معاون ہوتے ہیں، کچھ خاص مددگار ہوتے ہیں، اور میرے خاص مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کے خاص مددگار۔ ان کو بھی جنتی ہونے کی خوشخبری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن 10 لوگوں کو آپ نے جنتی ہونے کی خوشخبری ایک ہی ساتھ دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار صحابی تھے، بہت مالدار، اتنے مالدار صحابی تھے کہ ایسا کوئی موقع نہیں آتا تھا کہ جس میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جائے اور انہوں نے حصہ نہ لیا ہو، بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لیا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات پر بے انتہا خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کی جائیداد جو ہوتی ہے نبی کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کو نہیں ملتی۔ نبی کی جائیداد اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ صدقہ ہوتی ہے، بیت المال میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اب نبی کی بیویاں ہیں تو ان کی گزر کیسے ہوگی؟ اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی ازواج مطہرات سے کہ میرے بعد تم پر اپنا مال و دولت جو خرچ کرے گا وہ پانی کی طرح بہائے گا، وہ سچا ایمان والا ہے اور دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی دی کہ اللہ جنت میں جو سلسبیل نہر ہے اس سلسبیل نہر سے عبد الرحمن بن عوف کو سیراب کیجئے۔ اشارہ فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ ہمارے خاندان والوں کے لیے انتظام کریں گے میرے انتقال کے بعد۔
کتنا بلند مقام تھا ان کا، کتنا بلند مقام ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو بھی مال و دولت عطا فرمائے تو دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہ غزوہ احد میں یہ بھی ثابت قدم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب مشرکین تیروں کی بارش کر رہے تھے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ادھر سے کافروں پر تیروں کی بارش فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اتنا خوش ہو گئے، فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، سعد تیر اندازی کرتے رہو، مشرکین کو دفع کرتے رہو، ان کو ہٹاتے رہو، ان پر تیر مارتے رہو، تم پر میرے ماں اور باپ دونوں قربان ہیں، میرے ماں اور باپ دونوں قربان۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ سنا دوں۔ مدینہ منورہ کا گورنر تھا مروان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ کا گورنر تھا مروان۔ اس کی عدالت میں ایک بوڑھی عورت عروہ نام کی تھی، اس نے مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ بلایا گیا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تشریف لائے اور مروان نے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے کہ آپ نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے؟ فرمایا مروان سنو، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہے یہ حدیث کہ جو شخص کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرے گا، ایک بالش تھی زمین پر قبضہ کرے تو قیامت کے دن وہ ساتوں زمین تک اس زمین کا طوق بنا کر کے، ایک ہی تا نہیں 7 زمینیں ہیں نا، جتنی زمین پر قبضہ کرے گا اس حصے کی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سخت وعید، گلے میں اگر 10 کلو ڈال دیا جائے، بازار میں گھومنے کو کہا جائے گھوم پاؤ گے؟ تو 7 زمین کتنی وزنی ہو جائے گی؟ کہا کہ یہ حدیث سننے کے باوجود بھی میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں گا؟ مروان کہنے لگا کہ حضرت بس مجھ کو یقین ہو گیا، آپ کو کسی اور دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ چل عورت کو بھگا دیا، لیکن حضرت کو بہت تکلیف پہنچی کہ اس نے ہم پر ناحق الزام لگایا۔ فرمایا اے اللہ، دعا فرمایا اے اللہ، یہ عورت مجھ پر الزام لگائی ہے، اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو اے اللہ اس کو اندھی کر دیجئے گا، اور اے اللہ یہ زمین جس کا یہ تذکرہ کر رہی ہے اسی زمین کو اس کی قبر بنا دیجئے گا۔ آخری عمر میں وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن اپنے کھیت میں جا رہی تھی، کھیت میں ایک گڈھا تھا، اسی میں گری، اسی میں مر گئی، اسی میں سڑ گئی، اس کی کھیت کو، اس کی زمین کو اللہ پاک نے اس کی قبر بنا دیا، اس کی قبر بنا دیا۔ تو یہ اصحاب عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ کون بچے حضرت؟ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین هذه الامت کہا جاتا ہے، اس امت کے امین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن الجراح۔ ہر امت میں ایک امانت دار شخص ہوتا ہے، امت پر کا اعتماد ہوتا ہے ان پر، اور امت کی امیدوں پر کھرا اترنے والا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے میری امت کے ایسے معتبر آدمی ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اور دوسرے وہ سعد بن ابی وقاص کا جو تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ مجھ کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ایسا آدمی بنا دے کہ جو مانگو اللہ سے فوراً قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا تھا عاطب کسبک تجب دعوتک، اپنی کمائی حلال کر لو، حلال کھاؤ، حلال، حرام سے بچو، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری۔ فإن الرجل لا يرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة 40 يوما، ایک آدمی ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے علاوہ بھی جو صحابہ کرام ہیں وہ امت کے محسن ہیں، دین کو ہم تک پہنچانے کے وسیلہ ہیں اور ذریعہ ہیں اور واسطہ ہیں۔ ہر صحابی سے ہم کو محبت کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو جو سبق ملتا ہے اس کو
اس کے مطابق خود اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر استقامت نصیب فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی خرافات سے بچنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا